اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا حبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سامعین محترم، یہ ایام جو کہ 8 شوال کے حوالے سے شہزادی کونین سے منسوب ہیں، تو ان ایام میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل و مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ 8 شوال جو کہ انہدام جنت البقیع سے منسوب ہے، یہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مصائب سے منسوب ہے۔ تو ہم آج جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جس قدر ممکن ہو سکا مصائب بیان کریں گے، لیکن موضوع کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا ہونا ضروری ہے۔ تو مصائب پڑھنے سے قبل چند جملے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس آیت کی وضاحت کروں گی۔ سامعین محترم، یہ خداوند قدوس کا عظیم احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے سرشار کیا۔ محمد والے محمد کی محبت ہمارے لیے دنیا و آخرت میں پہچان اور نجات کا ذریعہ ہے۔ وہ خداوند قدوس کی جو بڑا کریم ہے، جو بڑا رحیم ہے، وہ قادر مطلق خدا کہ جو بڑا مہربان ہے، اس پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا میں باعزت اور باوقار زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں محشر کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اہل بیت اور محمد والے محمد جیسے رہبر عطا کیے ہیں۔ اس پروردگار عالم کا ایک عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت سے متمسک رکھا۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ شورى کی آیت تلاوت کی۔ اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اپنا اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا
مگر کیا کہ تم میرے قربا سے مودت رکھو۔ اس آیت میں پروردگار عالم اپنے رسول سے ارشاد فرما رہا ہے، قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے۔ اللہ نے خود نہیں کہا کہ رسول کا اجر رسالت دو، بلکہ رسول سے کہا کہ میرے حبیب آپ اپنا اجر رسالت خود طلب کیجئے۔ وہ رسول کہ جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے مصداق ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی کے سامنے دستے سوال بلند نہیں کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا حبیب اپنی امت سے اپنا اجر رسالت طلب کیجیے، اپنی امت سے اپنے اجر رسالت کا سوال کیجیے۔ تو سامعین محترم، سوال کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ سوال کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ سوال کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے سوال برائے طلب، اور ایک سوال ہوتا ہے سوال برائے امتحان۔ سوال برائے طلب کیا ہے؟ اگر شاگرد اپنے استاد سے سوال کرے تو یہ سوال برائے طلب ہے، وہ پوچھنا چاہتا ہے، اسے معلوم نہیں، اس لیے اپنے استاد سے سوال کر رہا ہے۔ اور دوسری سوال کی قسم، سوال کا مقصد سوال برائے امتحان ہوتا ہے۔ اگر استاد شاگرد سے سوال کرے تو یہ سوال برائے امتحان ہے۔ تو اس آیت میں جو رسول نے سوال کیا ہے وہ سوال برائے امتحان ہے، یہ امت کا امتحان ہے کہ رسول اپنے اجر رسالت کا سوال کر رہے ہیں۔ اب سوال کی تین قسمیں ہیں، تین جہتیں ہیں۔ ایک سوال وہ ہے جو چھوٹا اپنے بڑے سے کرے، ایک سوال وہ ہے جو بڑا اپنے چھوٹے سے کرے، اور ایک سوال وہ ہے جو ایک برابر والا دوسرے برابر والے سے کرے۔ اگر چھوٹا اپنے بڑے سے کچھ مانگے، کچھ سوال کرے تو اسے گزارش کہتے ہیں۔ اگر بڑا چھوٹے سے سوال کرے، اس سے کچھ طلب کرے، اس سے کچھ مانگے تو اسے حکم کہتے ہیں۔ اور اگر برابر والا کہ جن دونوں کا عہدہ برابر ہو، ہم منصب ہیں، ایک دوسرے سے کوئی ایک اپنے برابر والے سے کچھ طلب کرے، کچھ سوال کرے تو اسے درخواست کہتے ہیں۔ تو آیت میں سوال کرنے والا، طلب کرنے والا پیغمبر خدا ہیں، کائنات کے رہبر ہیں، کائنات کے محسن ہیں۔ رسول خدا اپنی امت سے سوال کر رہے ہیں، جو سید الانبیاء ہیں وہ اپنی امت سے سوال کر رہے ہیں۔ تو یہ سوال، یہ طلب کرنا، یہ ایک حکم ہے، اور رسول کے حکم کی اطاعت واجب ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت سے، قربا سے مودت رکھنا، محبت رکھنا
رسول کا حکم ہے اور رسول کی اطاعت واجب ہے، اس لیے کہ خود اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو رسول کی اطاعت واجب ہے، رسول کا حکم ماننا واجب ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے اپنی امت سے، ان لوگوں سے، کہ میں تم سے اجر رسالت اور کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم میرے قربا سے محبت رکھو، تم میرے قربا سے مودت رکھو۔ یہ محبت، اہل بیت سے محبت، یہ لازم ہے، یہ فرض ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ جو رسول خدا نے رسالت کا کام کیا ہے، رسالت کی مزدوری ادا کی جائے، جو دین پہنچایا ہے، جو پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب جو دین تو نے پہنچایا ہے اس دین کی اجرت طلب کرو، ان سے کہو کہ جو نماز میں نے سکھائی ہے اس نماز کی اجرت ادا کرو، جو روزہ میں نے سکھایا ہے اس روزے کی اجرت ادا کرو، جو حج میں نے تمہیں سکھایا ہے اس حج کی اجرت ادا کرو، جو خمس، جو جہاد، جو معرفت پروردگار میں نے تمہیں دی ہے، جو کلمہ میں نے تمہیں سکھایا ہے اس کلمے کی، اس حج کی، اس معرفت پروردگار کی، اس خمس و جہاد کی اجرت عطا کرو۔ اور فرمان معصوم ہے کہ مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنی چاہیے۔ تو اجرت دینا امت پر واجب ہے، اگر اجرت نہیں دی جائے گی تو یہ کلمہ، یہ دین، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ کسی کام کی نہیں، ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ خود رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہے اور دین کی بنیاد اہل بیت کی محبت ہے، اور رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن اہل بیت سے محبت رکھنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر یہ اجر رسالت ادا نہیں کیا جائے گا تو ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول خدا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کثرت سے عبادت کرے کہ رکوع و سجود کرنے سے اس کی کمر جھک جائے، اس قدر روزے رکھے کہ سوکھ کر کانٹا ہو جائے، 1000 حج پیدل کرے، یہاں تک کہ صفا و مروہ کرتے ہوئے بے جرم و خطا، ظلم و جور کی وجہ سے اگر مارا جائے، لیکن اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تو وہ منہ کے بل دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یہ اہل بیت کی محبت لازم ہے، یہ اہل بیت کی محبت واجب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرا حبیب ان لوگوں سے اپنی رسالت کا اجر طلب کرو۔ کیا اجر ہے؟ کہ مودت رکھو میرے قربا سے۔ مودت اور محبت میں کیا فرق ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ جہاں ہر چیز قربان کر دی جائے اسے محبت کہتے ہیں، اور جہاں محبت قربان کر دی جائے اسے مودت کہتے ہیں۔ تو مودت کا درجہ محبت سے بلند ہے۔ تو اللہ نے قربا سے مودت رکھنے کا حکم دیا ہے۔
یا رسول اللہ یہ آپ کے قربا کون سے ہیں؟ فرمایا علی، فاطمہ، حسن و حسین، یہ ہیں میرے قربا، یہ ہیں میرے اہل بیت کہ جن سے مودت رکھنا واجب ہے، لازم ہے۔ علی سے مودت رکھو، کیوں؟ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ فاطمہ سے مودت رکھو، کیوں؟ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا پارۂ بدن ہے۔ حسنین شریفین سے مودت رکھو، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حسین سے مودت رکھو، کیوں؟ الحسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو سامعین محترم، رسول نے جو اجر رسالت طلب کیا، امت نے کیا خوب اجر رسالت ادا کیا، ان ہستیوں کو کیا خوب اجر رسالت ملا کہ جب رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جنازے میں فقط 13 لوگ تھے۔ یہ اجر رسالت دیا امت نے۔ جب جناب سیدہ رخصت ہوئیں تو جنازے میں 4 لوگ تھے۔ جب علی مرتضیٰ رخصت ہوئے تو جنازے میں 2 لوگ تھے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ اہل بیت ہمیں اپنے جنازوں پر نہیں بلاتے۔ ایک واحد جنازہ تھا امام حسن مجتبیٰ کا کہ لوگوں کو دعوت دی گئی، تو لوگوں نے کیا کیا کہ امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پر تیر برسائے۔ عجب اجر رسالت ادا کیا امت محمدی نے کہ حسن مجتبیٰ کے جنازے پر تیر برسائے، تیر برسا کر جنازہ ہی گھر واپس بھیج دیا۔ یہ اجر رسالت ادا کیا امت نے۔ اب میں بتاؤں کہ حسین کے ساتھ کیا کیا؟ آزاداروں، حسین کے ساتھ اس امت نے کیا کیا؟ حسین کے لاشی پر گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ وہی حسین ہے کہ جس کا ایک بال ٹوٹتا تھا تو زہرا ساری رات گریا فرماتی تھی۔ یہ وہی حسین ہے کہ جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کر پالا۔ یہ وہی حسین ہے کہ کربلا کی تپتی ریت پر حسین کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا، کوئی دفن کرنے والا نہ تھا۔ اجرکم من اللہ۔ عزاداران شہزادی کونین، امت نے کیا خوب اجر رسالت دیا رسول کی بیٹی کو۔ رسول خدا کا آخری وقت، شہزادی کونین تشریف فرما، میری شہزادی کی گود میں اپنے بابا کا سر ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، شہزادی گئی، پوچھا کون؟ کہا سائل ہوں، رسول خدا سے ملنا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں میرے بابا بیمار ہیں، کچھ دیر کے بعد آ جانا۔ ابھی کچھ وقت گزرا ہی تھا کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ شہزادی گئی اور پوچھا کون؟ کہا سائل ہوں، رسول خدا سے ملنا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں میرے بابا بیمار ہیں، کچھ دیر بعد آ جانا۔ ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ تیسری مرتبہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اب جو دستک ہونی تھی، جناب سیدہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آنسو رخسار مصطفیٰ پر گرے۔ رسول خدا نے آنکھیں کھولی، کہا زہرا میری زندگی میں تجھے کس نے رلا دیا؟ میں کہتی ہوں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ابھی تو آپ اس دنیا میں موجود ہیں۔ جناب زہرا کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا، آپ سے برداشت نہ ہو سکا، لیکن یا رسول اللہ
اللہ کل کیا مقام ہوگا، کل کیا عالم ہوگا، یہی زہرا ہوگی کہ لوگ تازیانے ماریں گے، لوگ تماچے ماریں گے، لوگ جلتا ہوا دروازہ زہرا پہ گرا دیں گے، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، لوگ زہرا کا محسن شہید کر دیں گے۔ اجرکم من اللہ، کیسا وقت لے آئی یہ امت شہزادی کونین پر کہ بی بی اپنے بابا کی قبر پہ جا کر گریا کرتی ہے اور رو کے کہتی ہے بابا بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ زہرا پر اتنی مصیبتیں آئی، اگر سفید دنوں پر آتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتی، اگر پہاڑوں پر آتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اجرکم من اللہ، جزاکم ربکم۔ عزادارو، جب رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 3 دن تک شہزادی انتظار کرتی رہی کہ کوئی آئے گا مجھے میرے بابا کا پرسہ دے گا۔ 3 دن تک جناب سیدہ انتظار کرتی رہی۔ دنیا کا دستور ہے نا کہ جب کسی گھر میں کوئی مرگ ہو جائے، کسی کا پیارا چلا جائے تو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، پرسے کے لیے آتے ہیں۔ تو شہزادی 3 دن تک انتظار کرتی رہی کہ شاید کوئی آئے مجھے میرے بابا کا پرسہ دے۔ تیسرے دن دروازے پر دستک ہوئی، جناب سیدنا جناب فضہ سے کہا فضہ جاؤ دیکھو شاید کہ کوئی مجھے میرے بابا کا پرسہ دینے آیا ہو۔ جناب فضہ دروازے پر گئیں، پوچھا کون؟ کہا علی کو باہر بھیجو۔ اتنے میں جناب سیدہ تشریف لائیں، کہا کون؟ کہا علی کو باہر بھیجو۔ بی بی فرماتی ہے میں علی کو باہر نہ بھیجوں گی۔ کہا اگر علی کو باہر نہ بھیجا گیا تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ بی بی فرماتی ہے کیا تم جانتے نہیں کہ میں کس کی بیٹی ہوں؟ کیا تم جانتے نہیں یہ کون سا دروازہ ہے؟ یہ وہی دروازہ ہے کہ جس پر رسول خدا انما کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اتنا کہنا تھا کہ ظالموں نے در زہرا کو آگ لگا دی، در زہرا کو آگ لگانی تھی، ایک ظالم نے دروازے کو دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ شہزادی پہ گرا، جناب زہرا پہ دروازے کا گرنا تھا، دروازے کی بیخیں زہرا کے پہلو میں پیوست ہو گئی، رو کے کہتی ہے یا علی میرا محسن شہید ہو گیا، یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، یا علی میرا پہلو زخمی ہو گیا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزادارو، لوگ علی کی گردن میں رسیاں ڈال کر گھسیٹتے ہوئے لے چلے۔ جناب فضہ سے پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا لوگ علی کی گردن میں رسی ڈال کر لے گئے، گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ ایک مرتبہ میری شہزادی کو جلال آیا، اپنے بابا کو صندوق کھولا، اپنے بابا کا امامہ اپنے سر پہ رکھا، اپنے بابا کی قبا اپنی دوش پہ ڈالی، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، کہا فضہ میں بد دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ ادھر زہرا نے اپنے ہاتھ بلند کرنے دے، ادھر مسجد نبوی کی دیواریں لرزنے لگی، علی کی آواز آئی زہرا بد دعا نہ کرنا، یہ تیرے بابا کی امت ہے۔ اجرکم من اللہ۔ کس قدر مصیبتیں اٹھائے زہرا نے۔ عزاداروں، کہ جناب سیدہ کو عجب اجر رسالت ملا۔ ابھی بابا کے جانے کا غم کب نہ ہوا تھا کہ میری بیوی کو اپنا حق لینے دربار جانا پڑا۔ میری شہزادی یہ سوچ کر دربار میں گئی تھی کہ میرے بابا کی صحابیوں کا دربار ہے،
میرے بابا کے صحابیوں کا دربار ہے، میں رسول کی بیٹی ہوں، لوگ میری تعظیم کریں گے، لیکن عجب تعظیم کی زہرا کی۔ جب زہرا دربار میں حق لینے گئی ہے، آزادارو 3 گھنٹے میری شہزادی دربار میں کھڑی رہی، حکمران تخت پہ بیٹھا رہا۔ ارے یہ وہی منبر تھا جہاں رسول خدا بیٹھا کرتے تھے۔ زہرا دربار میں 3 گھنٹے کھڑی رہی، جب تھک گئی نا، تھک کے کہا چچا سلیمان زہرا تھک گئی ہے، عزادارو میں ہاتھ باندھ کر کہوں گی بی بی آپ بھی دربار میں گئی ہیں، آپ کی بیٹی بھی دربار میں گئی۔ جب آپ دربار میں گئی، دربار صحابیوں کا تھا، جب آپ دربار میں گئی علی و حسین ساتھ تھے، لیکن جب آپ کی بیٹی دربار میں گئی، بیمار کربلا کا ساتھ ہے، حسن و حسین بیمار کربلا کا ساتھ ہے۔ جب زینب دربار میں گئی، سر پہ چادر رہی ہے، شرابیوں کا دربار ہے، پوچھتے ہیں علی کی بڑی بیٹی زینب کون سی ہے؟ جب زینب دربار میں گئی، ارے لوگوں نے کس طرح استقبال کیا، زینب پر پتھر برسائے، کہا مارو باغی کی بہن آ رہی ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزادارو جب شہزادی اپنا حق لینے دربار میں گئی تو سر کے بال سیاہ تھے، جب واپس پلٹی تو سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ کس طرح اجر رسالت ادا کیا اس امت نے۔ میری شہزادی اپنے بابا کے جانے کے بعد روایات میں ملتا ہے کہ 73 دن 75 دن یا 95 دن میری شہزادی اس دنیا میں رہی، اور جب تک زندہ رہی ایک دن بھی سکھ کا سانس نہ لیا۔ میری آقا زادی دن و رات اپنے بابا کے غم میں گریہ فرماتی۔ ایک دن مدینے کے لوگ آئے، کہا یا علی زہرا سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات کو رویا کریں، کیونکہ جب زہرا روتی ہیں تو مدینے کی در و دیوار کانپتے ہیں، ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ تو مولا کائنات نے جناب سیدہ کے لیے ایک بیت الحزن تعمیر کروایا، شہر سے باہر ایک بیت الحزن تعمیر کروایا کہ میری شہزادی وہاں جا کر اپنے بابا کے غم میں گریہ فرماتی۔ ایک دن جناب سیدہ حسن و حسین کے ساتھ بیت الحزن گئیں تو کیا دیکھا کہ لوگوں نے بیت الحزن بھی گرا دیا ہے۔ عزادارو کائنات میں 2 ایسی شہزادیاں گزری ہیں کہ جنہیں ان کے بابا کے غم میں رونے نہیں دیا۔ ایک جناب سیدہ کہ جب رسول خدا پر اپنے بابا کے غم میں روتی، گریہ کرتی، تو لوگ آ گئے جناب زہرا کے رونے پر پابندی لگانے۔ اور ایک جناب سکینہ کہ جب اپنے بابا کی غم میں روتی، جب بابا بابا کہہ کر روتی، یہ بچی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے زندان، جب بھی اپنے بابا کو گریہ کرتی، جب بھی بابا بابا کہہ کر روتی، ظالم تماچے مارتا، تازیانے مارتا، جناب سکینہ رو کے فرماتی ہے بھیا سجاد یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ بیٹی اپنے باپ کو روتی ہے، ظالم تماچے مارتا ہے، تازیانے مارتا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزاداروں کہ شہزادی نے اپنے بابا کے جانے کے بعد ایک دن بھی سکون سے نہ گزارا۔ ایک دن مولا کائنات گھر تشریف لائے،
تو کیا دیکھا کہ جناب سیدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. کہا بیوی جب سے آپ کے بابا اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں میں نے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی. بی بی اس مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ بی بی فرماتی ہیں کہ رات میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ زہرا نہ رو، میں بہت جلد تجھے اپنے پاس بلا لوں گا. تو یا علی میرا وقت آخر آ گیا ہے، میرا وقت رخصت آ گیا ہے. پھر میری شہزادی نے مولا کائنات کو چند وصیتیں کی. کہا یا علی میرے جنازے میں وہ لوگ نہ آئیں جنہوں نے مجھے دنیا میں ستایا ہے. یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. یا علی مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر کا نشان مٹا دینا. میں نہیں چاہتی کہ میری قبر پر وہ لوگ آئیں جنہوں نے مجھے اذیتیں دی ہیں. یا علی میرے بعد شادی کرنا، اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام عباس رکھنا. جناب سیدہ نے مولا کائنات کو وصیتیں کی اور بچوں سے کہا کہ بچوں تم قبر مصطفیٰ پر جاؤ، اپنے نانا محمد کی قبر پر جاؤ، اپنی ماں کے لیے دعا کرو. بچے قبر مصطفیٰ پر گئے. جناب سیدہ نے جناب فضہ سے کہا فضہ میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ زہرا ابھی زندہ ہے، اور جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی. عزادارو بچے نانا محمد کی قبر پہ پہنچے، اپنے دستے دعا بلند کیے، نانا ہماری ماں کو شفا دے. ابھی یہ ہاتھ بلند ہی ہوئے تھے کہ قبر اطہر ہلی، آواز مصطفیٰ آئی کہ بچوں اپنے گھر جاؤ، تمہاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. دونوں بچے دوڑے ہوئے گھر آئے، دیکھا جناب فضہ دروازے میں کھڑی ہیں. جناب فضہ نے بچوں کو روکا، بچوں ٹھہرو، پہلے کھانا کھا لو. امام حسن مجتبیٰ آگے پڑھے لیکن امام حسین وہی رکے رہے. کہا اماں فضہ تیرا حسن امیر ہے، اماں مجھے پہچان، میں کربلا کا غریب حسین ہوں، میں کربلا کا پیاسا حسین ہوں، میں کربلا کا بے وطن حسین ہوں، میں ماں زہرا کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا. اجرکم من اللہ. عزادارو بس جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، بی بی کو غسل و کفن دیا گیا. میرے مولا کائنات نے جناب فضہ سے کہا فضہ جاؤ بچوں کو بلا لو کہ ماں آ کر آخری دیدار کر لیں. جناب فضہ تمام بچوں کو بلا لیں. مولا علی نے کیا دیکھا کہ حسین نظر نہیں آ رہے. کہا فضہ میرا حسین نہیں آیا. کہا یا علی حسین ایک کونے میں کھڑا رو رہا ہے، کہتا ہے کہ جب عیسیٰ کی ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی تو عیسیٰ گھر پہ موجود نہ تھے. عیسیٰ اس وقت تک اپنی ماں کے پاس نہیں گئے جب تک ان کی ماں نے انہیں نہیں بلایا. تو حسین کہتا ہے کہ اگر عیسیٰ فخر مریم ہے تو میں فخر زہرا ہوں. جب تک میری ماں مجھے نہیں بلائے گی میں ماں کے جنازے کے پاس نہیں آؤں گا. عزاداروں یہ سننا تھا کہ کفن کے بند کھلے، زہرا کے وہ ہاتھ جو 3 ماہ سے زہرا کے پہلو سے نہیں اٹھا تھا، دونوں ہاتھ کفن سے بلند ہوئے، آواز دے کر کہا آ میرے کربلا کا پیاسا حسین، آ میرا کربلا کا غریب حسین، آ میرا کربلا کا بے کفن حسین، آ میرا کربلا کا بے دفن حسین.
اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ ماں کا بلانا تھا، میرے آقا حسین ماں کے جنازے سے لپٹ گئے، بیٹے کا ماں کے جنازے سے لپٹنا تھا، اور پروردگار عالم نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل علی سے کہو ماں کو بیٹے سے جدا کرے، وگرنہ میرا عرش ٹوٹ جائے گا۔ عزادارو، مولا کائنات نے بڑے احترام سے مولا حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کیا۔ میں ہاتھ باندھ کر کہوں گی یا علی، آپ نے بڑے احترام سے بیٹے کو ماں سے جدا کیا، لیکن ایک مرتبہ کربلا کے جنگل میں آئیے، حسین کا سر سجدے میں ہے، 4 سال کی سکینہ باپ کی گردن پہ گردن رکھ کے کہتی ہے، ظالم کی منتیں با کرتی ہے، ظالم نہ مار، میرا 3 دن کا پیاسا بابا ہے، نہ مار، میرا کربلا کا پیاسا بابا ہے۔ ارے سکینہ کو ظالم نے کیسے جدا کیا، شمر کا ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ہے، کس قدر بے دردی سے ارے بچی کو باپ سے جدا کیا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزاداروں، یہ کس طرح اجر رسالت عطا کیا۔ شہزادی کونین کو جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، یہ جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا۔ مولا کائنات نے کیا دیکھا کہ کوئی مستور ہے جو جنازے کے نیچے ہے۔ کہا حسن بیٹا یہ کون ہے؟ کہا یہ جناب زینب ہیں، کی بہن زینب ہیں، ماں کے جنازے کے ساتھ آئی ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا کہ حسن بیٹا بہن کو گھر چھوڑ کر آؤ، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ زینب میرے ہوتے ہوئے میری زندگی میں گھر سے باہر نکلے۔ میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گی اے مولا کائنات، آج تو آپ زندہ ہیں، آج یہ عالم ہے کہ رات کی تاریکی ہے، زینب ماں کے جنازے کے ساتھ ہے، لیکن آپ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ کل یہی زینب ہوگی، کوفہ اور شام کے بازار ہوگے، شرابیوں کا دربار ہوگا، زینب کا سر کھلا ہوگا، کوفہ کے کبھی اس دربار میں، شام کے کبھی اس بازار میں، زینب شرابیوں کے ہجوم میں درباروں میں خطبے دے گی۔ یا علی یہ کس طرح برداشت کرے گے کہ زینب کا استقبال پتھروں سے کیا جائے گا، لوگ کہیں گے کہ مارو آ گئی ہے باغی کی بہن، مارو آ رہی ہے باغی کی بہن۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزادارو، کیا خوب اجر رسالت ادا کیا ہے امت محمدی نے اہل بیت کو، کہ زہرا کو مرنے کے بعد بھی قبر میں چین نصیب نہ ہوا۔ عزادارو، پھر بھی میں کہوں گی کہ شہزادی آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن دیا گیا، آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، لیکن ایک مرتبہ یہ کربلا کے میدان میں کہ آپ کا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا، ظالموں نے لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے، حسین کی لاشیں پر گھوڑے دوڑا دیے، پاس جوان بیٹا موجود ہے، نہ باپ کو غسل دے سکتا ہے، نہ باپ کو کفن دے سکتا ہے، نہ باپ کو دفن کر سکتا ہے۔ یہ کس طرح کی غربت ہے سید سجاد پر کہ اپنے بابا حسین کو نہ غسل دے سکتے ہیں، نہ کفن دے سکتے ہیں، نہ دفن کر سکتے ہیں۔ عجب اجر رسالت ادا کیا اس امت محمدی نے، عجب اجر رسالت ادا کیا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔